اور 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کی جو تفریق پیدا ہوئی، جس کے نمائندے ایک طرف علی گڑھ کے سر سید کا قائم کیا ہوا مدرسہ تھا اور دوسری طرف دینی ادارے تھے، ان کے درمیان جو خلیج حائل ہوئی وہ خلیج آج تک چلی آ رہی ہے، اور آج تک کوئی بڑی کوشش، قومی پیمانے کی کوئی کوشش اس فرق کو پاٹنے کی، اس خلیج کو روکنے کی، جوڑنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب تک ہم اس خلیج کو نہیں پاٹیں گے، جب تک ہم قدیم اور جدید کے جامع افراد پیدا نہیں کریں گے جن کی نظر دین پر بھی ہوگی، دنیا پر بھی ہوگی، مغرب پر بھی ہوگی، مشرق پر بھی ہوگی، اس وقت تک ہم دنیا میں نہ اپنے معاشروں کو ہم ٹھیک کر سکیں گے اور نہ اقوام عالم میں عالم اسلام وہ مقام حاصل کر سکے گا جس کا یہ جائز طور پر حقدار ہے اور جو اس کو ملنا چاہیے۔ یہ تعلیم کا المیہ بدقسمتی سے صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، عالم اسلام کا بھی المیہ ہے، کہیں کم کہیں زیادہ فرق ہے ضرور۔ میں بہت سے مسلمان ملکوں میں گیا ہوں اور میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں کے نظام تعلیم کو غور سے دیکھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ تعلیم پر ہی ہماری دنیاوی ترقی کا بھی بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ تو پاکستان کے اندر تو میری رائے میں ایک بہت بڑا عظیم انقلاب درکار ہے تعلیم کے میدان میں، مادی سہولتوں کو بہتر بنانے کے لیے اور نظریاتی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے۔ اور آپ کی تنظیم جو اس حوالے سے کچھ کام کر رہی ہے، میں اس کا بہت ہی زیادہ قدردان ہوں اور اس کی میں بہت زیادہ تحسین کرتا ہوں، لیکن اس میدان میں ابھی آپ کو اپنی نظر کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی مساعی کو اور تیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے نشر و اشاعت کے جو آپ کے ذرائع ہیں ان کو اور پھیلانے کی ضرورت ہے، تاکہ قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ تعلیم اور تعلم کے میدان میں ہم کس قدر پیچھے رہ گئے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی ضرورت اور دوسری ضرورت، ترتیب کے لحاظ سے میں پہلی اور دوسری کہہ دیتا ہوں، لیکن دونوں جڑواں ضرورتیں ہیں کہ تعلیم کی فزیکل سہولتیں اور تعلیم کی نظریاتی سمت جو ہے، ان دونوں کو بیک وقت درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ کسی کو جو اصحاب قیادت ہیں اور جو ہماری رہنمائی کے مدعی ہیں ان کو ان مسائل کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ یہاں کہا بھی گیا ہے اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ میں تو ایک عارضی ذمہ داری، میں نے یہ ذمہ داری کیوں قبول کی؟ میری ایماندارانہ رائے تھی کہ سابق وزیر اعظم اور موجودہ صدر کے درمیان جو اختلاف رائے ہے، جن مسائل پر ان کے درمیان اختلاف ہے، تصادم ہے، اس میں میری رائے یہ تھی کہ صدر مملکت کا موقف درست ہے، اور میں ان سے اتفاق کرتا تھا۔ وہ عدالتی بحران کا مسئلہ ہو، وہ معیشت کی بحالی کا مسئلہ ہو، وہ کرپشن کے عام ہونے کی داستانیں ہوں، میں ہر حوالے سے، اور میں پچھلے 3-3.5 سال کے دوران صدر سے اور پرائم منسٹر سے دونوں سے مسلسل ملتا رہا ہوں، اور میں ایک ایک قدم سے واقف ہوں جن حالات سے وہ گزرے ہیں۔ تو میری چونکہ یہ ایماندارانہ رائے تھی کہ صدر کا موقف درست ہے، اس لیے میں نے محسوس کیا جب انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے یہ اقدام کیا ہے اور آپ میرے ہم خیال ہیں تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، تو میں نے لبیک کہا اور میں نے ان کو جا کر جوائن کر لیا۔ مجھے پتا ہے کہ کوئی بڑا انقلاب نہیں ہم لا سکے، آ نہیں سکتا تھا، ہمارا مینڈیٹ محدود ہے۔ صدر لغاری نے اپنے فرمان میں جو 5 نومبر کو جاری کیا یہ بات واضح کر دی تھی کہ میں 3 فروری کو الیکشن کراؤں گا۔ بہت سے لوگوں کو اس رائے سے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی اس فرمان کے اجراء سے بہت پہلے بار بار اس سوال پر لکھا ہو کہ 3 مہینے کے عرصے میں کوئی قابل ذکر اصلاح نہیں کی جا سکتی، لیکن جب یہ اقدام کر دیا گیا تو میں نے وہی مشہور مقولہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ کچھ نہ کچھ کوشش ہم اصلاح کی کر سکتے ہیں، اور اس کی تفصیل کل پرسوں آپ صدر صاحب کی اردو کی تقریر میں سن چکے ہیں، جس میں میرے خیالات بھی شامل ہیں، اور میں انہی خطوط پر سوچتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے میں نے وہ محسوس کیا، لیکن جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، جو ہماری قومی ترجیحات کی کجی ہے، وہ کجی دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ بہت بڑی زبردست کوشش نہ کی جائے اور کوئی انقلابی قیادت ہمیں نصیب نہ ہو۔
میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناؤں گا، لیکن اس کو سنانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ نظم قاضی حسین احمد صاحب نے اسلام آباد میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے سالانہ جلسے میں بے نظیر بھٹو کی صدارت میں ہونے والے جلسے میں سنائی تھی۔ انہوں نے اگر سنائی تھی اور وہ اس میں کوئی قباحت انہوں نے نہیں سمجھی تو آپ حضرات کو بھی یہ نظم سننے میں قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ بات اس کے بغیر اس نظم سے آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ یہ نظم فیض احمد فیض کی ہے، عنوان ہے میرے ہمدم میرے دوست۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی۔ گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے۔ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں۔ کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یک لخت بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلچین کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے۔ یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جراح نہیں، مونس و غم خار سہی، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ حضرات گرامی، اس نظم کا بنیادی خیال یہ ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ یہاں نشتر کی ضرورت ہے، یہاں جراح کی ضرورت ہے، یہاں مخلص قیادت کی ضرورت ہے، یہاں خوف خدا رکھنے والی قیادت کی ضرورت ہے، یہاں انقلابی اسلامی نظریات کی حامل قیادت کی ضرورت ہے۔ جب تک پاکستان کو ایسی قیادت نصیب نہیں ہوتی، یہ الیکشنز، یہ عبوری اقدامات، یہ عارضی چھوٹے موٹے حرکتیں جو ہیں، ادھر چینج ادھر چینج، یہ اتنے پرسنٹ اضافہ اتنے پرسنٹ کمی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور میں اگرچہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ آئندہ انتخابات کے نتیجے میں اگر وہ منعقد ہوئے اور پرفضا ماحول میں ہوئے میں آپ حضرات پر یہ واضح کر دوں کہ میں نے اس تبدیلی سے پہلے ملکی صورتحال کے حوالے سے بہت سی تجویزیں پیش کی تھیں، لیکن میں نے جب یہ کہا ہے کہ اگر یہ انتخابات ہوئے تو میری اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ملک میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ انتخابات مثبت نتائج پیدا نہیں کر سکیں گے، اور کچھ طاقتیں ایسی ہیں، ابھی روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ بے نظیر انتخابات کے بائیکاٹ کا ارادہ کر رہی ہے، اور دوسری قوتوں سے آپ مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں، تو میں نے یہ اگر اس لیے لگایا ہے۔ لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اور جہاں تک عبوری حکومت کا تعلق ہے، 3 فروری کو حتمی طور پر قطعی طور پر 100% انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، اور میں صرف یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم نے جو چند اقدامات کیے ہیں، جن کی اب تفصیل بیان کروں تو بہت وقت گزر جائے گا، تو ان کے نتیجے میں بہت ہی
मामूली सा, एक छोटा सा, एक हकीर सा कदम शायद ये मुस्बत साबित हो जाए कि इसके नतीजे में माजी के मुकाबले पर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बेहतर जो असम्बलियां हैं वजूद में आ जाएं और ये एक इर्तकाई अमल बन जाए और अवाम का शऊर जो पूरे उरूज पर है और अवाम के अंदर जो नफरत है करप्शन के खिलाफ, बुराई के खिलाफ, खुद गर्ज की आदत के खिलाफ, वो अपना असर दिखाती रहे, तो ऐन मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद जाके मुल्क के अवाम के दबाव के नतीजे में हालात और बेहतर हो जाएं और लोग आखिरकार ऐसी क़यादत तक पहुंच जाएं जो वाकई मुखलिस हो, जो पाकिस्तान की तामीर कर सके, जो पाकिस्तान की गलत तरजीहात को दुरुस्त कर सके, जो पाकिस्तान की नजरियाती सिमत को दुरुस्त कर सके, जो पाकिस्तान के गरीब अवाम को अदल इज्तिमाई की समराज से हमकिनार कर सके। पाकिस्तान में एक तबका है, एक क्लास है, एक गालिब और जाबिर और गासिब क्लास है जो पूरे पाकिस्तान के वसाइल पर अपने हक से कहीं ज्यादा काबिज है और वो सारे मसाइल की जड़ है। वो यहाँ अदल इज्तिमाई की राह में हायल है, वो आम आदमी को तालीम के हुसूल में माने है, वो आम आदमी की जो बुनियादी ज़रूरियात की तकमील की राह में हायल है, वो गिरानी की भी जिम्मेदार है और बेशुमार खराबियाँ हैं। वो एक आताश बेल है जो इस मुल्क पर छाई हुई है। तो इस तबके का इक़्तिदार से हटना, ये आपकी जो है वो कहता है शायर कि ये सफाक मसीहा और ये निश्तर किसी जी रूह के कब्जे में नहीं है। हम अगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा, आप अगर अपने आप को असर्ट करेंगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने शऊर को बेदार रखेंगे, चौकन्ना रखेंगे, अपने आस पास के लोगों को आगाह करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, तो फिर यहाँ एक बेहतर इनकलाब आएगा। एक सुबह तुलू होगी, रोशन सुबह तुलू होगी, ऐसी क़यादत आएगी जो पाकिस्तान को सही मानों में सच्चा पाकिस्तान बना सकेगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। वस्सलाम। हज़रात, मोहतरम हक़ानी साहब आपके सामने दर्द दिल बयान कर रहे थे। हक़ानी साहब इन चिटों के अंदर छुपा हुआ दर्द यकीनन महसूस करते हैं कि उनकी गुफ्तगू के अंदर जो सवालात और जो बातें आईं, अगर इनको, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, अगर इनको पेश किया जाए तो बाकायदा एक तवील मुज़ाकरा या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल बन जाए। लेकिन ये मैदान हर शख्स की ज़िंदगी से इतना मुतल्लिक है, हर लम्हा इतना मुतल्लिक है, जब तक एक शख्स इनके शोबे से ताल्लुक़ नहीं रखता उसका दिन आगाज़ नहीं होता। अखबार पढ़े बगैर, रेडियो सुने बगैर, टीवी देखे बगैर, ये तमाम अबलाग के वो मैदान हैं कि जिन तमाम की जिम्मेदारी इस वक्त हमारे ग्रां कदर सदर तकरीब के तवाना कंधों पर है और उनके इल्म, उनका फ़हम, उनका तजर्बा, उनकी बसीरत, उससे ये यकीनन तवक्को की जाती है कि वो पूरी दयानत और अमानत के उस मेयार पर, जिस मेयार पर कौम उनसे ये तवक्को रखती है, हमें यकीन है कि वो यकीन अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे होंगे। और ज़राए अबलाग के रवैये में जो तब्दीली इनके आने के बाद आई है, वो ख़ुद इस चीज़ के गम्माज़ है कि हमारे सदर तकरीब इस मनसब की बारीकियों से किस हद तक आगाह हैं। इज़हार तशक्कुर के लिए मैं दावत देता हूँ जामिया पंजाब के जर्नलिज़म के नामवर उस्ताद, जर्नलिज़म की तदरीस में एक मुमताज़ नाम और हमारे मीडिया सेल के एडवाइज़र डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख कि वो आकर शुक्रिया अदा करेंगे और उसके बाद हक़ानी साहब तशरीफ़ ले जाएंगे और बाद में कारी साहब मुग़ीस साहब अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख से दरख्वास्त है वो तशरीफ़ लाएँ, सदर तकरीब का शुक्रिया अदा करें। अभी हमारे सामने सदर मोहतरम ने एक रवायत अभी हालिया जिसका मोहतरम हक़ानी साहब ने हवाला दिया, उन्होंने पूरी कौम से ख़िताब पहले उर्दू में किया, फिर इंग्लिश में किया। आज डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख का खिताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, चंद कलिमात सदर तकरीब के लिए और फिर उनका बकिया खिताब आपके लिए होगा। मैं डॉक्टर मुग़ीसुद्दीन शेख को ज़हमत देता हूँ तशरीफ़ लाएँ। मैं अपनी ज़िंदगी में 2 बार पज़ल हुआ हूँ। एक अपनी शादी वाली रात और एक आज जब मुझे बगैर बताए हुए ये कहा गया कि आपने 2 काम करने, एक तो इज़हार तशक्कुर और दूसरे खिताब, और वो भी इरशाद हक़ानी साहब के जाने के बाद।
تو میں نہایت مختصر 2 تقاریر کرنا چاہتا ہوں جو حکیم سعید صاحب کہا کرتے ہیں. پہلی تقریر بہت مختصر اور دوسری تقریر بہت طویل. اور پہلی تقریر یہ ہے کہ حقانی صاحب آپ کا شکریہ، اور دوسری تقریر یہ ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. محترم ارشاد حقانی صاحب جب آپ سے مخاطب تھے اور جب آپ ان کی تقریر میں جھوم رہے تھے تو 2 باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ واقعی حقانی صاحب کو جانے کی جلدی تھی، ایک. دوسری بات یہ کہ کہیں اس مذاکرے کا موضوع تو نہیں بدل دیا گیا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس مذاکرہ کا موضوع کسی تقریر کا موضوع نہیں تھا اور نہ ہے. آج کا یہ موضوع تو تحقیق کا موضوع تھا، فکر کا موضوع تھا کہ جس پر عرق ریزی کے بعد مقالات تیار کیے جاتے، جس پر ورکنگ گروپ بنائے جاتے، جس پر نیور اینڈنگ سرچ ہوتی، اور کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا ماڈل تیار ہوتا جو ہم کہہ سکتے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے یہ ہے ذرائع ابلاغ کا کردار. لیکن چونکہ مذاکرہ ہے، اس کے اندر عمومیت کے ساتھ جو باتیں کہی جا سکتی ہیں، کچھ باتیں میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے ہم اس بات کا فیصلہ کریں کہ میڈیا کا واقعی ایک طاقت ہے. یہ بہت کہا جاتا ہے کہ میڈیا پاور ہے، میڈیا پاور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے. اس میڈیا کی طاقت کے بارے میں میڈیا کے کنٹریبیوٹرز یا میڈیا کے اسکالرز کیا کہتے ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے. یہ 1940 کی بات تھی جب یہ کہا گیا کہ میڈیا بہت طاقتور چیز ہے، اور اس زمانے میں بلٹ تھیوری کا کانسیپٹ بھی سامنے آیا. نازیوں نے اس کو پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا، پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہوا، دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوا، پرسویشن کے لیے استعمال ہوا. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیا بہت طاقتور ہے. میڈیا کا ایک لمیٹڈ ایفیکٹ ہے، کوئی بہت پاورفل ایفیکٹ نہیں ہے. یہ دیگر عوامل ہیں اصل میں جو بعض اوقات میڈیا کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، اور بعض اوقات میڈیا ان عوامل کے ساتھ معاونت کرتا ہے. اور آج بھی اس پر بحث جاری ہے. بلکہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے امریکن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں حامد مولانا، جو کیہان انٹرنیشنل میں لکھتے ہیں، ان کی ابھی امپیریکل سٹڈی آئی ہے، اور انہوں نے گلف وار کے بارے میں جو میڈیا سٹڈی گروپ قائم کیا تھا، اس نے جو امپیریکل ایویڈنس دی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا اور ڈیولپمنٹ آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دا مور یو واچ دا لیسر یو نو. اور یہ گلف وار کے حوالے سے ایک امپیریکل سٹڈی بھی آئی. میں اس بحث میں الجھے بغیر جو ایک کنسنسس پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا طاقتور ہے، لیکن میڈیا کوئی سول پلیئر نہیں ہے جو معاشرے میں سوشل چینج لانے کا باعث بنتا ہے. دیگر عوامل کو نظر انداز کرنا، کوئی میڈیا ویکیوم میں کام نہیں کرتا. میڈیا جو اس معاشرے کی ویلیوز کو لے کر چلتا ہے، یا ان ویلیوز کے تابع ہوتا ہے، یا وہ رولنگ ایلیٹ کے تابع ہوتا ہے. یہ ویکیوم میں کام نہیں کرتا، اور دیگر عوامل اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں. معین قریشی کے زمانے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ میڈیا جو ہے ہمارے ملک کا کنٹرول میڈیا ریلیٹیولی آزاد میڈیا رہا، اور اس بات کی کوئی واضح طور پر ڈینائل بھی اس کا سامنے نہیں آیا. ان دنوں میں میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں نے لوٹ کے کھایا، فلاں نے لوٹ کے کھایا. لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں کہہ رہا. لیکن اگر میڈیا پاورفل ہوتا اور میڈیا اگر اثر پذیر ہوتا تو لوگ میڈیا کی بات پر یقین کرتے. حالانکہ یہی وہ دور تھا جن دنوں میں پاکستان کا کنٹرول میڈیا ریلیٹیولی کریڈیبل تھا. لوگ اس پر اعتماد کر رہے تھے کہ بات غلط نہیں کہی جا رہی. جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھایا، انہوں نے بھی اس کی کوئی واضح تردید نہیں کی.
لیکن اس کے باوجود وہ قوم کے ووٹنگ بیہیویئر میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے سے قاصر رہا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا سچ نہیں بول رہا تھا، میڈیا آزاد نہیں تھا، میڈیا آزاد بھی تھا ریلیٹیولی، میڈیا سچ بھی بول رہا تھا، لیکن ایک نیشنل موڈ تھا جس کو میں نے کہا کہ ادر انفلوئنسنگ فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر میڈیا رہ کے کام کرتا ہے۔ جب تک اس کو اس کی معاونت حاصل نہ ہو، میڈیا کے میسج کو خواہ وہ سچائی کیوں نہ ہو، فوری طور پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو بات سامنے آئی ہے کہ اس کا اثر ہے، یہ ایک طاقت ہے۔ پہلے ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں اس کی طاقت کی کیا صورتحال ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں میڈیا کی پاور ہے کیا۔ یہ میرے پاس گیلپ سروے کی ایک رپورٹ ہے 1993 کی۔ اس میں ہمارے اخبارات کے بارے میں ریڈرشپ کے حوالے سے ہے کہ ہمارے اخبارات کے ریگولر ریڈرشپ 1981 میں 20% تھی، جو بڑھ کر 1993 میں 24% ہوئی، 4% کا اضافہ ہوا۔ میں ابھی اس کو بتاؤں گا میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اس کے اندر جو دوسری بات ہمارے سامنے آئی کہ نیوز پیپر ریڈرشپ جو ہے اس کے اندر مرد حضرات 61% مرد حضرات پڑھتے ہیں اور 50% ویمن ریڈرشپ ہمارے اخبارات کی اور میگزینز کی ہے۔ تیسری معلومات جو ٹیلی ویژن کے والیوم کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میٹرو ویورز جو ہے شہروں میں رہنے والے مرد حضرات 105 منٹ روزانہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں۔ میٹرو ویورز، میل میٹرو ویورز 105 منٹ روزانہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں شہروں میں رہنے والی خواتین 135 منٹ روزانہ پاکستان ٹیلی ویژن یا دیگر ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں۔ رورل ویورز میں آپ دیکھیں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ دیہاتی علاقوں میں مرد حضرات 75 منٹ روزانہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، جبکہ دیہاتی خواتین 85% ٹیلی ویژن دیکھتی ہیں۔ ڈش اینٹینا کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ انکمپلیٹ ہیں۔ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ 20% آف دا بزنس ایلیٹ ان دا میجر سٹیز آف پاکستان از یوزنگ ڈش اینٹینا۔ میں ان فگرز کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا کہ اگر میڈیا کا دائرہ اثر اتنا ہے تو اس طاقت کو ہم تعلیم کے فروغ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ہمیں یہاں اس مذاکرے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ کا احاطہ کیا جا سکے۔ ٹیلی ویژن کیسے استعمال ہو، ریڈیو کیسے استعمال ہو، اخبارات کیسے استعمال ہو، ویڈیو پروجیکٹر کیسے استعمال ہو، برش کیسے استعمال ہو، ٹریڈیشنل ذرائع ابلاغ کیسے استعمال ہو، یہ ایک پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے جس پر گھنٹوں اور سالوں بحث کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ ذرائع ابلاغ یہاں پر جو میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے مختصراً، اور پھر تعلیم کے حوالے سے کہ کس قسم کی تعلیم کے فروغ کے لیے، کیا فارمل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے، کیا سوشل ایجوکیشن کے فروغ کے لیے ٹیلی ویژن کے استعمال یا ذرائع ابلاغ کے استعمال کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات بھی اس موضوع میں واضح نہیں ہے، لہٰذا اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فارمل ایجوکیشن بھی کیا، پرائمری سطح کی تعلیم یا ثانوی سطح کی تعلیم یا ہائر ایجوکیشن کی تعلیم کے فروغ کے لیے ذرائع ابلاغ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات بھی یہاں پر واضح نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی ایجوکیشن ہو، میں یہاں عمومی جائزہ پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ ممکن نہیں ہے، کسی بھی طرح کی ایجوکیشن، چاہے وہ فارمل ایجوکیشن ہے چاہے وہ سوشل ایجوکیشن ہے، چلے اگر فارمل ایجوکیشن ہے اس میں پرائمری ایجوکیشن شامل ہے، اس میں ثانوی ایجوکیشن شامل ہے، اس میں دیگر طرح کی تعلیم شامل ہو سکتی ہے، یہ کس طرح آپ فروغ دے سکتے ہیں؟ کیا ٹیلی ویژن کے چینل بڑھا دیے جائیں؟ کیا ایک کی بجائے 3 ایجوکیشنل ٹیلی ویژن کے چینل لگانے سے تعلیم کا فروغ ہو سکے گا؟ کیا ٹیلی ویژن کے اوپر درس و تدریس کے لیکچرز کی تعداد بڑھانے سے یہ کام ہو سکے گا؟ کیا درآمد شدہ ٹیلی ویژن کے ایجوکیشنل پروگرام کو لگا دینے سے کوئی تبدیلی واقع ہو جائے گی اور ایجوکیشن ہو سکے گی؟ کیا بورنگ قسم کے پروگرام سے، کیا دلچسپ پروگراموں سے، ایجوکیشن تھرو ریکریشن، ایجوکیشن تھرو انٹرٹینمنٹ کے فارمولے سے جسے ہم مونوپولی پروپیگنڈا کہتے ہیں کے حوالے سے کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ میں یہ عرض کروں کہ آپ چاہے فارمل انفارمل، چاہے ایجوکیشن تھرو ریکریشن کا میتھڈ بھی اختیار کریں، آپ کو کبھی بھی یہ سہولت اور یہ رزلٹ نہیں ملے گا کہ لوگ تعلیمی پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں اور اسے اثر قبول کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک عام ناظر کے پاس، پانی مل جائے، ایک ناظر کے پاس اتنے ڈائیورس چینل اویلیبل ہیں
کہ اگر وہ اپنی پسند کا ایک ڈرامہ دیکھ رہا ہے اور اس کے دوران میں کمرشل بریک اگر آ جائے اور اس کے اندر کلسٹر آف کمرشلز ہوں، 5-10 اشارات ہوں، تو دیکھنے والا وہ سارے کام اس دورانی میں کرتا ہے جو اس نے اس وقت تک کے لیے روک رکھے ہوتے ہیں۔ وہ چائے بھی اس دوران میں پیتا ہے، وہ واش روم بھی اس دوران میں جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اگر وہ نہیں جاتا تو پھر وہ سوئچ اوور کر کے کسی اور چینل پر چلا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحہ یا 10 سیکنڈ یا 1 منٹ کے لیے بھی اس پروگرام کو دیکھنے کا روادار نہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ تعلیمی پروگرام خواہ وہ تفریح کے ذریعے بھی دیا جائے، آپ بچوں کو ان کی توجہ کو مینٹین نہیں کر سکتے، اس کو قابو نہیں رکھ سکتے۔ ٹیلی ویژن کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھا جائے۔ اگر میں دیکھ نہیں رہا ہوں تو آپ کا لیکچر خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی تجویز کہ جب تک آپ بچوں کے پروگرام میں، اب بچوں کی لیول بات کر رہا ہوں چونکہ یہ بات پھیل جائے گی اگر میں زیادہ بات کرنا چاہوں گا، تو بچوں کو آپ ان کے پروگراموں کے حوالے سے صرف اسی صورت میں ٹیلی ویژن دیکھنے پر پابند کر سکتے ہیں جب اس کے ساتھ اس کا انسینٹیو اور ریوارڈ بھی وابستہ کر دیا جائے۔ اگر آپ سائنس کی تعلیم بھی دینا چاہیں اور اس کے نمبر نہ ہوں تو آپ کی کلاسیں خالی ہو جائیں۔ سائنس کی اہمیت اپنی جگہ پر، میں اسلامیات کی بات نہیں کر رہا، آپ سائنس ایجوکیشن بھی پڑھا کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا تو آپ کو بچے آپ کی کلاسز میں نہیں ملیں گے۔ اگر ٹیلی ویژن پر دیکھنے والے پروگرام کے بارے میں بچے کو پتا ہو کہ اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، اس کا کوئی انسینٹیو نہیں ہے، اس کا کوئی نمبر نہیں ہے، یہ میری تدریس کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے نصاب کا حصہ نہیں ہے، یہ میری ایکسرسائز کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ٹیلی ویژن پروگرام کیوں دیکھے؟ لیکن اس کام کے لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ ایک استاد آدھا لیکچر کلاس میں دے اور کہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام پہ دیکھیں، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہر طالب علم تک ٹیلی ویژن کی رسائی ممکن نہ ہو، یا آپ کے علاقے میں کمیونٹی سینٹرز ہوں یا ٹیلی ویژن سینٹرز ہوں، یا آپ کے ہاؤس ہولڈ کے پاس ٹیلی ویژن سیٹ موجود ہو۔ اور اگر ٹیلی ویژن سیٹ بھی آپ کے یہاں موجود ہے تو کیا ٹیلی ویژن کی رسائی بھی ان علاقوں تک ہے جن علاقوں کے بچوں کو آپ تدریس دینا چاہتے ہیں؟ یا گلگت و چترال کے علاقے میں تو پاکستان ٹیلی ویژن کا خبرنامہ آج سے 5 برس پہلے، مجھے آج کا پتہ نہیں، 10 روز کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کا خبرنامہ ریکارڈ کیا ہوا گلگت و چترال میں چلایا جاتا ہے، جبکہ وہ خبر اگلے دن خبر نہیں رہتی۔ وہ خبر تو خبر نہیں ہے، خبر کی خبریت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ جو ماڈل میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک آپ انسینٹیو اس کے ساتھ وابستہ نہیں کرتے یا اس کے ساتھ ریوارڈ وابستہ نہیں کرتے، شاید یہ ممکن نہ ہو، اور یہ کام صرف حکومتی سطح پر ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ حکومتی سطح پر ہونا ہے اور ہم اسے نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا ہم یہ کام چھوڑ دیں؟ کیا ہم اس پر گفتگو کرنا بند کر دیں؟ اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے میں ایک بات عرض کروں جس کے میں بعد میں تجویز بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ میں انسینٹیو کی بات کرتے ہوئے ایک مثال ایران کی بھی دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہماری ایک کانفرنس تھی وہاں مسلم جرنلسٹوں کی، تو وہاں پر انہوں نے ایک علاقہ میں دکھایا جہاں پر انہوں نے خواندگی کی شرح کے حوالے سے ایک دلچسپ بات ہے، انہوں نے خواندگی کی شرح اس طرح بڑھائی ہے کہ جو ایک مزدور اور ایک عام آدمی جو مزدوری کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے کہ اگر اسے دستخط کرنا نہیں آتے، اسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا، اسے گنتی نہیں آتی، تو اس کو مزدوری نہیں ملتی مکان بنانے کے لیے بھی، اور اب وہ مزدوری کرنے کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور تعلیم وہاں پر فری ہے۔ لہٰذا ایک انسینٹیو دیا گیا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مزدوری آپ کر رہے ہیں تعلیم کے بغیر آپ کا کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، تو ان کو انسینٹیو دے کر تعلیم کی طرف راغب کیا گیا، اور آج ان کا لٹریسی ریٹ جو 81% ہے، انہوں نے 25% جو لٹریسی ریٹ انکریز کیا ہے پچھلے 15 برسوں کے اندر۔ یہ تو انسینٹیو کی بات ہے۔ اب آ جائیں آپ انڈائریکٹ اور سوشل ایجوکیشن جو ہم ٹیلی ویژن پر ڈرامے کے ذریعے، تفریح کے ذریعے، مختلف پروگرامات کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ حقانی صاحب چلے گئے، میں ان کے سامنے سر میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ملک کے اور پاکستان ٹیلی ویژن پر انسائکلوپیڈیا اور کوئز پروگرام جس کو خالصتاً آپ ایجوکیشنل پروگرام کہہ سکتے ہیں، اس کے ایک پروگرام کو میں نے واچ کیا اور میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کئی جگہوں پر۔ سوال یہ پوچھا گیا، کمپیئر نے پوچھا کہ بچوں آپ کو معلوم ہے لارنس آف عربیہ کون تھا؟ تو صرف ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے کہا جی ہاں، وہ تو عربی زبان جانتا تھا، انگریز تھا اور عربوں کا لباس پہنتا تھا، وہ کبھی سعودی عرب جاتا تھا، کبھی عراق جاتا تھا، اس سے آگے اس کو معلوم نہیں تھا وہ کس مشین پہ تھا۔ کمپیئر نے اس میں اضافہ کیا، اور وہ سنیں آپ اس میڈیا پر جس کا ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، کہ بچوں لارنس آف عربیہ وہ عظیم شخصیت تھی جس کو 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب تھی۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ایجوکیشن پروگرام کی میں بات کرتا ہوں۔ یہ پروگرام کس نے اپروو کیا، اس کا پروڈیوسر کون تھا، اس کے کمپیئر کا اپنا نالج لیول کیا تھا، اس کا انتخاب کس نے کیا، یہ وہ ساری باتیں تھیں
جو اس میڈیا کے حوالے سے یہاں بیٹھ کر کر سکتے تھے. بچوں کے پروگرام کڈس کلب کو دیکھیں جس میں بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے NTM سے جو آتا ہے. میں نے تاجدار صاحب سے یہ بات کہی, میرے دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک دو باتیں کہی جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا, بڑی دلچسپ باتیں آپ کے لیے. میں نے کہا اس پورے پروگرام میں جو بچیاں دکھائی گئی ان میں سے ایک بچی دکھائی جس نے پاکستانی ڈریس پہنا ہوا ہے. آپ میری بچی کے لیے کیا نمونہ چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کے سارے پروگراموں میں جتنے بچے آئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بچے کا لباس بتائیں جس نے پاکستانی لباس پہنا ہوا. آپ میرے بچے کے لیے کیا پیغام چھوڑ رہے ہیں؟ یہ وہ ایجوکیشن ہے تھرو انٹرٹینمنٹ جس کو کونین کی گولی کی طرح شکل چڑھا کر ہمارے جسم کے اندر اتارا جا رہا ہے. NTM کے بارے میں آپ سنیں آ کر, مجھے وہاں کے ایک ذمہ دار آدمی نے کہا کہ جتنے بھی پرائیویٹ پروڈکشن یونٹ ہیں, چونکہ NTM جو ہے مختلف پرائیویٹ پروڈکشن یونٹ کے ڈرامے جو ہے وہاں پر ٹیلی کاسٹ کرتا ہے, اس میں سے اس نے مجھے بتایا اور میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو کیسٹ ایک ڈرامے کا مجھے کراچی سے موصول ہوا. جب میں نے اسے واچ کیا تو میں نے اپنی ٹاپ مینجمنٹ سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپروو کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں اپروو تو نہیں کیا, آپ دیکھ لیں اسے. وہ ایک ڈرامہ تھا اور ڈرامہ جو تھا وہ اس ملک کے اندر فلمایا گیا, اس کی شوٹنگ ہوئی, اس کا آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہوگا, اس کو کسی نے لکھا ہوگا, پھر اس کو شوٹنگ اسکرپٹ میں تبدیل کیا ہوگا, پھر اس کے کریکٹر ڈھونڈے ہوں گے, پھر اس کو ایڈٹ کیا ہوگا, پھر اس کو ری ایڈٹ کیا ہوگا, پھر اس کو فائنل شیپ میں لا کر NTM کی گود میں لایا گیا. اس کا جو تھیم تھی وہ یہ تھی کہ جب سندھ آزاد ہوگا تو کیسا ہوگا. مسئلہ ہمارے ٹیلی ویژن پر سوشل ایجوکیشن کے حوالے سے وہ کلچر کا مسئلہ ہے کہ جس طرح کا کلچر, جس طرح کا رول ماڈل ہمارے بچوں کو اور ہمارے بڑوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے. میں نے ایک مثال دی, میں نے آغا ناصر صاحب سے بات کی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کرنا ہے اور اگر ہم نے ویسٹرن کلچر کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اور مقابلے سے ان کی مراد پتہ کیا ہے؟ مقابلے سے مراد ان کی یہ تھی کہ اگر ویسٹرن میڈیا کسی نوجوان کو پتلون پہنے دکھا رہا ہے تو پھر ہم اسے نکر پہن کے دکھائیں گے تب مقابلہ ہو سکتا ہے, اور اگر وہ نکر پہن کے دکھا رہا ہے تو ہم بے حیا ہو جائیں گے, اس طرح مقابلہ ہو سکتا ہے. ہمارا مقابلے کا یہ معیار ہے. اور کہا کہ ہمیں 10 چینل اور قائم کرنے چاہیے. میں نے کہا یہ تو اور تباہی ہے, اس لیے کہ اس وقت تو 2 چینل ہیں جو وہی کام کر رہے ہیں جو ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے. خرچ ہمارے ملک کا, بجٹ ہمارے ملک کا, ٹیلنٹ ہمارے ملک کا, دیکھنے والے ہمارے ملک کے, اور کام ان کو ہوگا. تو دوسرے معنی میں 10 چینل اگر آپ اور بھی قائم کریں تو یہ تو ویسٹرن ذرائع ابلاغ کی ایکسٹینشن ہوگی, یہ ان کے سیٹلائٹ ہوں گے, یا آپ ان کا کام کر رہے ہوں گے, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں, اس کو ہی بند کر دیں تو بہتر ہے. اگر آپ کسی ایک نوجوان کو ڈرامے کے اندر پونی باندھ کر دکھاتے ہیں کہ اس نے چٹیا باندھی ہوئی ہے اور وہ ترقی کی علامت ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی چٹیا کاٹ دیں تو کیا ترقی رک جائے گی؟ یہاں اور میں نے دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے آواز بلندی کی یہ تجویز کی جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اٹھ کے چلے گا, اسی کو تو یہ ہے آرٹیکل یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 13, یعنی میں یہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, دنیا کی دیگر اقوام بھی امورلٹی کے بارے میں فکر مند ہے, اپنی ثقافت کے بارے میں فکر مند ہے. لاطینی امریکہ کے اندر باقاعدہ چکانو کلچرسٹ پیدا ہو رہے ہیں جو باقاعدہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں امریکن کلچر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ڈونلڈ ڈک کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مکی ماؤس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں سیسم اسٹریٹ کی ضرورت نہیں ہے. چانسلر کوہل نے ایک کمیشن قائم کیا, میڈیا کمیشن, اور اس کی اسپیچ کے آخری الفاظ تھے انف از انف, کہ خدا کے لیے ہم جرمن ہیں, ہمیں دیگر یورپی اقوام کے کلچر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. فرانس کے اندر یہ جنگ عظیم کے بعد ایک بیرے نے وہ وسکی کی بوتل جو ہے وہ تقسیم کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ میرے اپنے ملک کی بنی ہوئی نہیں ہے, وہ اپنے کلچر کے بارے میں اتنے زیادہ فکر مند ہے. تو یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے, خود افریقن کلچر کے اندر بولے کاجا کلچر کے نام سے تحریک شروع ہو چکی ہے کہ اور میڈیا اور کلچرل انڈسٹری کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنا کلچر کیسے بچانا ہے. لیٹ می گیو انادر ایگزامپل, یہ انڈیا کی مثال لیں, سیکولر اسٹیٹ کی. نرسمہا راؤ نے جب یہ پرائم منسٹر تھا, یہ خبر چھپی ہے خلیج ٹائم میں 23 جون 1993 کی خبر ہے یہ, کہ اس نے تمام ریاستوں کے صوبائی وزرائے اطلاعات کی ایک کانفرنس طلب کی اور یہ کہا کہ یہ 19 گانے اور 8 فلمیں, جن میں سے وہ گانا جس کو کوڈ میں چیلنج بھی کیا گیا چولی کے پیچھے, اگر آپ نے نام سنا ہو, اس کو ریویو کیا جائے. یہ ایک سیکولر لادین ملک کے وزیر اعظم کا بیان ہے. ہمارے کان ترس رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم تو دور کی بات ہے, وزیر اطلاعات بھی کبھی اس قسم کی بات کرنے کی تکلیف گوارا کریں.
सिंगापुर जो पूरे साउथ एशिया में डिश एंटीना मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करता है, उसके अपने मुल्क के अंदर डिश एंटीना बैन है। उन्होंने अपने मुल्क में चिंगम भी बैन कर रखी है कि इससे न सिर्फ कि नालियों में पानी जो स्टक होता है, बल्कि ये भी गैर मुल्की कल्चर की अलामत है। क्या उनकी तरक्की रुक गई है? क्या वो दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में उनका शुमार नहीं होता? तो कल्चर जो आइडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है वो वैल्यू लेडन है, वैल्यू फ्री नहीं है। ये अपने साथ नजरिया को लेकर उतरती है। ये नंगी गुड़िया जब आपके मुल्क में उतारेगी तो इसके साथ भी आइडियोलॉजी वाबस्ता थी। ये बगैर आइडियोलॉजी के यहां नहीं उतारेगी। एक किताब छपी है, अब न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेल्सन ने लिखी है, टेक्नोपोली, कि टेक्नोलॉजी ने मोनोपोलाइज किया हुआ सोसाइटी को, और इसके साथ आइडियोलॉजी बाकायदा वाबस्ता है। इस पर सैकड़ों बहसें हो चुकी हैं, थ्योरियां बन चुकी हैं। यहां बहस नहीं कि मैं लंबी बात यहां पर कर सकूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि फिक्र हर एक को, इन हालात के अंदर हम क्या करें। क्या डिश बैन कर दें? क्या हम चारपाई के नीचे छुप जाएं? क्या हम सारे लोग मिलकर दुआ करें कि अल्लाह मियां दुश्मनों की डिशों में कीड़े पड़े या तोपों में कीड़े पड़े? इस तरह या हम उनको गोलियों से तोड़ते फिरें या अगवा कर लें या लोगों को मार? नहीं, मैं ये समझता हूं और मैं बड़े साफ दिल के साथ ये महसूस करता हूं कि इस मौजू पर हमारे मुल्क के अंदर एक नहीं कई मुबाहिस का इनेकाद होना चाहिए। डिस्कशन और डायलॉग, एक नहीं कई, एक सीरीज ऑफ डायलॉग अरेंज किए जाएं। कराची में, लाहौर में मुख्तलिफुल ख्याल लोगों को इकट्ठा किया जाए और इस्लामिक कल्चरिस्ट को बुलाया जाए और इसके बारे में बहस करवाई जाए। अगर बहस के नतीजे में ये बात सामने आए कि डिश एंटीना बैन करने से मसला हल नहीं होता, तो मैं पहला शख्स हूँगा जो कहूँगा कि इसको बैन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बहस के नतीजे में और दलील के नतीजे में ये बात सामने आए कि डिश एंटीना बैन कर देने से कोई मज़ायका नहीं है, तो मुझे किसी तरह भी माजरत खाना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। मैं खुल के कहूँगा कि इसको बैन होना चाहिए। आप अमेरिकन सोसाइटी की मिसाल लें। हमें वर्ल्ड कप का मैच देखना था, मैं डेटा बेस पर चेक करता रहा, 350 किलोमीटर के फासले पर एक घर था जहाँ पर एक डिश एंटीना लगा हुआ था, जाकर हमने $110 1 घंटे के हिसाब से वहाँ पे किया और पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो वर्ल्ड कप मैच देखा। और वो भी आखिरी ओवर जब आया तो उसके टाइमिंग ख़त्म हो चुके थे। वहाँ तो हर घर पे एंटीना नहीं है। ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टडी की ज़रूरत है कि कितने एंटीना हैं, कितने हाउस होल्ड लोग हैं जिनके पास वहाँ अमेरिका में एंटीना मौजूद है। क्या वो तरक्की याफ्ता नहीं? आप कह सकते हैं केबल टेलीविजन की बात है, एक दूसरी कहानी है। वहाँ पर कोई बच्चों का कैसेट और कोई टेलीविजन चैनल अप्रूव नहीं होता विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पेरेंटहुड ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ का कोई एडवर्टाइजर, कोई इश्तिहार देने वाला मालिक किसी ऐसे प्रोग्राम को इश्तिहार नहीं देता जिसके अंदर बेडरूम सीन दिखाए जाते हैं। ये उस मुआशरे की बात कर रहा हूँ जहाँ पर पैट ब्यूकेनन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। जो पिटी पिटाई बात वहाँ होती है, हमें वो नहीं लग रही होती है। हम समझते हैं कि हम तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो रहे हैं। ये हमारी अप्रोच का आलम। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि और फिर ये देखें कि इस पर ड्यूटी देखें, इसको ड्यूटी फ्री किया गया। एक बहस हुई तो IPS का हमारे दोस्त तारिक जान, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो 50,000 रुपये ड्यूटी आयद करनी चाहिए थी, और इस ड्यूटी आयद करने के बावजूद भी कोई शख्स अपनी माँ और बहन और बहू को तबाह करने पर तुला हुआ है तो हमारी तरफ से वो जहन्नुम में जाए। अब वो तजावीज़ कि हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं जो टेलीविज़न और रेडियो के वॉच डॉग का काम करता हो। हमारे सहाफ़ी और हमारा मीडिया जो ये दावा करता है कि हमारा रोल जो है वॉच डॉग रोल है, एंड जर्नलिस्ट इज़ ए वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी। यहाँ एक थ्योरी इमर्ज हो रही है कि हु विल वॉच द वॉच डॉग। हमें मुहासबे का काम करना है। प्राइवेट सतह पर जो हम कर सकते हैं, छोड़ें हुकूमतों की बातों को, प्राइवेट सतह पर भी एक ऐसा वर्किंग ग्रुप, एक ऐसा मीडिया वॉच ग्रुप बनाया जा सकता है जिसके अंदर 8-8 घंटों की शिफ्टों के अंदर 3 रिसर्चर जो है अपॉइंट किए जाएं जो प्रोग्रामों को वीडियो करें, उनके लिए वसाइल तलाश किए जाएं, हर महीने उसकी रिपोर्ट शाया हो ताकि पता लगे एक अलार्मिंग कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनकी 10 आंखें और 20 कान हैं जो नज़र रखे हुए हैं कि आप क्या कर रहे हो, और उसकी रोशनी में हम अपने प्रोडक्शन यूनिट बनाएं। कि मुझे NTM के बंदों ने कहा थी कि देखें जितने प्रोडक्शन यूनिट है पाकिस्तान में 16 ऐसे इदारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में फिल्में बना रहे हैं और ड्रामे बना रहे हैं। कोई एक ऐसा इदारा नहीं जो पाकिस्तान के लिए सोचने वाला हो और वो भी ये काम कर रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि प्रोडक्शन का काम जो है तो शरीफ आदमी का काम ही नहीं है। टेलीविजन पर जाना तो शरीफ आदमी का काम ही नहीं है, अखबार में जाना तो शरीफ आदमी का काम ही नहीं है। हमने ये सारे मोर्चे खुद प्लेट में डालकर ऐसे लोगों के हवाले कर दिए और उसके बाद में हम ये कहते हैं कि हम चारपाई के नीचे छुप के अपने आप को बचा सकते हैं।
اس کے ہم سب مجرم ہیں. ہم نے اپنی بیٹیوں کو صحافت میں داخلہ نہیں دلایا, ہم نے اپنے بیٹوں کو صحافت میں داخلہ نہیں دلایا. یہ کام آج بھی شروع کیا جا سکتا ہے. اصل بات جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے. جہاں پر یہ پروڈیوسر, میں کہتا ہوں حالات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو, اگر پروڈیوسر صحیح الخیال ہے, اگر صحافی صحیح الخیال ہے, وہ ان حالات میں بھی اپنی جگہ بنا سکتا ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے. یہ اگر ہوتے تو میں کہتا کہ یہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن اینڈ ریسرچ اس قوم کی بہت بڑی ضرورت ہے. انڈیا میں قائم ہو چکا ہے, آج سے 20 سال پہلے قائم ہوا ہے. یہاں جی این قاضی نے جب یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں یہ آئیڈیا پیش کیا اور وہ ریجیکٹ ہوا, تو اس نے پلاننگ کمیشن کے بندوں سے کہا کہ تم سب قومی مجرم ہو. اور میں جب سے آیا میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن ریسرچ قائم کریں تاکہ ایک محاسبے کا کام ہو سکے اور سائنٹیفک بنیادوں پر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. صرف تقریروں سے اور بحثوں سے اور نعرے بازی سے یہ کام نہیں چلے گا. ایک بات دوسری اس سلسلے میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے, وہ بھی انہی سے متعلق تھی کہ ہماری کوئی نیشنل کمیونیکیشن پالیسی نہیں ہے. ہماری اگر ابلاغی پالیسی ہوتی, اس کے خد و خال ہوتے, تو کوئی بھی پروڈیوسر ہوتا, کوئی بھی اداکار ہوتا, کوئی بھی وہاں پر کام کرنے والا ان پالیسی کا تابع ہوتا. ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. ہمارا تو کلچر کو بھی کہا ہے کہ میلٹنگ اسپاٹ ہے, میلٹنگ پاٹ ہے, جو مرضی آئے آ کر ہمارے کلچر سے کھیلتا رہے. یہی ہمارا کلچر ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں اس وقت دو چیزیں, اور میں اس پر بات اپنی ختم کروں گا. ایک تو یہ کہ پرائیویٹ سطح پر ویڈیو کیسٹ تیار کیے جائیں, اور ویڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو کسی طرح کے بھی حالات ہوں آپ کے ہاتھ میں ہے. ایران کے اندر تو آڈیو کیسٹ کے ذریعے ریولوشن آیا تھا اور اسٹیٹ کنٹرول میڈیا کو ڈیفیٹ دیا اس نے. آپ ویڈیو کیسٹ بنائیں بہترین بنیادوں پر تیار کیے ہوئے, پروفیشنلی فٹ. اس کے لیے ویڈیو لائبریریز قائم کی جا سکتی ہیں, اور ویڈیو پہ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو انوائٹ کریں, 10 15 20 افراد کو بلائیں, ان کو چائے پہ بلائیں, جہاں جی چاہے ویڈیو روک دیں, آپ بحث کریں, پھر آگے چلیں, بحث کریں, پھر آگے پرسویشن کا کام. اتنا مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے. ہم ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں, ریڈیو ٹیلیویژن کی باتیں کرتے ہیں, ہم وہاں سے سٹارٹ کریں جو ہم کر سکتے ہیں. خود امریکہ میں بھی ہم لوگ یہ کہتے تھے CNN CBS, میں نے کہا جی CNN CBS کو چھوڑیں, آپ وہاں پر 1500 یونیورسٹیوں کے اپنے ٹیلی ویژن چینل جو ہیں جو فری پڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے, فری. ہم نے کبھی ان کو یوٹیلائز نہیں کیا. اور ان یونیورسٹیوں میں 30 سے لے کر 35,000 طالب علم پڑھتے ہیں. دنیا کی لیڈرشپ آتی ہے, چائنا, ملائیشیا, کوریا کے پڑھے لکھے لوگ, انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ, ان سے آپ مخاطب ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری ایمبیسیوں نے کبھی سوچا ہی نہیں اس بات پر کہ اگر ہم ویڈیو کیسٹ بنائیں آ کر اور ان یونیورسٹیوں کے چینل کو استعمال کریں. ہم نے استعمال کیا تو وہاں سے اذان بھی ہوئی رمضان کے دنوں میں, وہاں روزہ افطار کی اناؤنسمنٹ بھی ہوتی تھی. ہم نے کشمیر کلنگ فیلڈز کا ایک کیسٹ میں نے خریدا ڈاکٹر غلام نبی فیض سے $35 کا, وہ میں نے وہاں دکھایا. 1 مرتبہ دکھایا, 2 مرتبہ دکھایا, 10 مرتبہ دکھاتے رہے. وہ پروفیشنلی بڑا ماٹھا, پنجابی میں کہنا چاہیے, 3rd کلاس کیسٹ تھا. اس میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن ہم چلاتے رہے اسے. اس کا رزلٹ کیا ہوا, میرے پاس تو $35 تھے, میں اسکالرشپ پہ تھا. ایمبیسی مجھے سپورٹ نہیں کرتی تھی. انڈینز نے دیکھا تو انڈین سارے کے سارے الرٹ ہو گئے. انہوں نے ریگولر بنیادوں پر ایک پروگرام جسے وہ نیوز آر کہتے ہیں انگریزی میں, پروفیشنلی پرفیکٹ, بہترین انگریزی میں بولے ہوئے الفاظ انٹرویو کے کشمیر کے بارے میں انہوں نے پروگرام دکھائے. میرے پاس تو ایک ہی کیسٹ تھا, میں تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ مجھے یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ میں تو ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا, وہ ایکٹیو ہو گئے, وہ ابھی تک وہ دکھا رہے ہیں. اور ان کی ایمبیسی اور ایکسٹرنل ونگ کے لوگ انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے پروگرام وہاں دکھاتے ہیں, اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بڑی بڑی بات نہ کریں, وہ باتیں جو ہم فری میں ہمیں ملتی ہیں ہم کبھی ان کی قدر نہیں کرتے. تو ویڈیو کیسٹ جو میں بات کر رہا تھا, یہ بڑی مؤثر چیز ہے. چھوٹے گروپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ اور کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے, بحث کی گنجائش بھی ہوتی ہے, وضاحت کی گنجائش بھی ہوتی ہے, انٹریکشن ہوتی ہے, اور چائے بھی چلتی ہے. یہ آپ قادیانی کو دیکھیں, مرزا طاہر کے جب بھی پروگرام ہوتا ہے, میرے اپنے جاننے والوں کو بلایا گیا, چائے پر وہ اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں. اور وہ آ کے میرا ایک کزن کہیں گے یار بات تو اس نے کوئی بری کہی نہیں. سی دا انفلوئنس, یہ کیومولیٹو ایفیکٹ جمع ہو سکتا ہے. تو ہماری میں نے دیکھا ہے کہ خود آپ کی تحریک کے اندر بھی تنظیم اساتذہ کے بے شمار پروگرام ویڈیو ہوتے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. لیکن میں نے کبھی آج تک ان ویڈیو کو استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کون سے پروگرام میں چھوٹے لیول پر آپ نے ویڈیو کو دکھایا. بس وہ ایک روٹین کی چیز ہے, آفس سے آپ کو ڈائریکٹر مل گیا ہے کہ اس کو ویڈیو کرنا ہے, اس کی اتنی کاسٹ آنی, وہ ویڈیو ہو گیا اور اس کے بعد میں جا کے ڈمپ ہو گیا. تو ایک تو یہ ایک مؤثر چیز. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے, جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, کہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ابلاغ پرسنل انفلوئنس, پبلک اوپینین لیڈرشپ, اور ٹیچر ایز اے پبلک اوپینین لیڈر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے کی کوئی کتاب مجھے آپ بتائیں
جس میں خدا اور رسول کا انکار پڑھایا جاتا ہے. کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جہاں پاکستان کے وجود کے خلاف چیزیں چھاپ کر تقسیم کی جاتی ہیں عمومیت کے ساتھ, کوئی ایک آدھ ایکسیپشن مثال ہوگی, لیکن آپ اپنے دل سے یہ پوچھیں کیا انہی درسگاہوں سے, کیا انہی تعلیمی اداروں سے خدا اور رسول کے منکر پیدا نہیں ہوئے؟ کیا انہی تعلیمی اداروں سے وہ لوگ پیدا نہیں جنہوں نے پاکستان کے پرچم چلائے؟ کیا اس جامعہ پنجاب کے اندر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے؟ میں تو اس کا عینی شاہد ہوں, جنہوں نے قائد اعظم پاکستان کو گالی نہیں نکالی. کون سی کتاب آپ کو یہ گالی سکھاتی ہے؟ دیگر عوامل کے علاوہ ایک فیکٹر جو ان کی تبدیلی کا باعث بنا وہ استاد کا رول تھا, اور استاد کا رول ہے. استاد کبھی نظام بدلنے کا انتظار نہیں کرتا کہ یہاں کبھی اسلامی نظام آئے گا, کوئی فلاحی مملکت قائم ہوگی, کوئی امام مہندی آئیں گے تو پھر میں کھڑا ہوں گا. اور ویسے آئے گا بھی تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ صبح کے انتظار میں چراغ نہ جلانا یہ حماقت ہے. وہ جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. لیکن ایک استاد جو ہے اگر وہ کمپیٹنٹ ہے, 3 شرائط اس کے لیے بہت ضروری ہے, خواہ وہ تنظیم اساتذہ کا استاد ہو چاہے وہ تنظیم اساتذہ کے باہر کا استاد ہو. پہلی بات یہ کہ پروفیشنلی پرفیکٹ, کمپیٹنسی, کمٹمنٹ, اور تیسری بات فیئرنیس. اگر اس کے اندر 3 کوالٹیز ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اپنے پرنٹ اچھے پیدا نہ کر سکے. ہر طالب علم کا کوئی نہ کوئی استاد ماڈل ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتا ہے. اگر آپ ہر سال اپنی کلاس سے 10 طلبہ پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں, اس سے بڑا صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا, اس سے اچھا ابلاغ اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ مؤثر ذریعہ ابلاغ کوئی اور نہیں. استاد کی تو وہی دنیا ہے, 30-40 طلبہ و طالبات, یہ اسی کی دنیا ہے. ان کو وہ ایجوکیٹ کرتا ہے, ان کے ذریعے اپنے ماڈل پیدا کرتا ہے, ان کے ذریعے اپنے پرنٹ پیدا کرتا ہے. وہ کبھی اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ نظام بدلے گا تو پھر یہ سارے حالات بدلیں گے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی جہاں بے علمی کی تاریکی ہمارا گھیرا تنگ سے تنگ تک کرتی چلی جا رہی ہے, آپ حضرات اگر علم کی روشنی کا ایک چراغ چلا دیں تو اس سے بہتر صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. شکریہ. حضرات, جناب ڈاکٹر مغیث شیخ آپ کے سامنے فکر انگیز مقالہ پیش فرما رہے تھے. ہم ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنے قیمتی خیالات شرکائے کانفرنس تک پہنچائے. اس وقت آپ کے سامنے کچھ اعلانات ہیں, لیکن ان میں سے ایک اعلان تو بہت ہی زیادہ اہم ہے جو میں آخر میں کروں گا. پہلے مختلف اعلانات جو اس وقت, ایک اعلان شخصی ہے استاد لطیف صاحب سے عزیز, یہاں پروگرام شروع ہو. کی ٹکٹ واپس کرنے ہوں وہ بھی کنٹرول روم میں پہنچا دیں. جن خاتین نے کہا تھا کہ تیزگام کی ٹکٹ واپس کرنے ہیں وہ کنٹرول روم میں پہنچا دیں. آپ کے پاس ستارہ کو دینا میں شروع کرا رہا ہوں. بتاتا ہوں. پہلے سیشن کا آغاز درس قرآن سے ہوگا. محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب, چیئرمین شعبہ مساجد جامعہ پنجاب, درس قرآن دیں گے. محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم. صدر گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام، میں آپ کے سامنے درس قرآن کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ اس درس قرآن کا ایک عنوان بھی ہے، معلم بحیثیت داعی۔ اس لیے ایک عنوان کے حوالے سے درس قرآن کا معنی یہ ہے کہ میں قرآن کی روشنی میں اس عنوان پر آپ سے گفتگو کروں۔ قرآن کی روشنی میں اگر میں اس موضوع کے حوالے سے تعارفی انداز میں بات کروں تو میں یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ اس قرآن کو جس ذات والا صفات پر نازل کیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی حیثیت معلم اور داعی کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ تو خود قرآن پاک نے کہا کہ داعیا الی اللہ وسراجا منیرا، اور معلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو فرمایا بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن جب ہم حضور کی نبوت کے فرائض کو دیکھتے ہیں تو اس میں صاف طور پر یہ دونوں حیثیتیں یکجا نظر آتی ہیں۔ تو فرمایا گیا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب دیکھیے تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب، پھر اس تعلیم کے بعد تربیت جس کو یہاں تزکیہ کہا گیا، اور پھر اس میں سے حکمت تلاش کر کے بیان کرنا اور سمجھانا، یہ چار جو فرائض ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں جب تک تعلیم، تربیت اور دعوت کو جمع نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے جب ہم معلم کے لفظ پہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ بات زمین کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے، کہ آسمان سے جو فرائض اتارے گئے تھے اللہ کے آخری رسول کے، بلکہ ہر رسول کے، ان رسول کو ان فرائض کو جامعیت کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں دعوت میں اور تعلیم میں دکھائی دیتے ہیں، یعنی اس کا کرنے والا معلم اور داعی کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک آسمانی عطیہ ہے، یہ آسمانی اعزاز ہے کہ جو آدمی اس کو کرے گا وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں زمین کی مخلوق نہیں رہا، بلکہ اگر زمین کی مخلوق ہوں بھی تو میرا یہ اعزاز آسمان سے آیا ہے، کیونکہ یہ اعزاز اتنا بڑا ہے جو نبیوں کو دیا جاتا تھا، اور نبیوں کے پیروکار اپنی تربیت کی وجہ سے اور اپنی محنت کی وجہ سے اس کو حاصل کرنے پر قادر ہوتے تھے، ورنہ یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو معلم یا داعی بنا لے اور یا داعی کہنا شروع کر دے۔ اس سے ہمیں اس کی عظمت دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم اس لحاظ سے غور کرتے ہیں کہ یہ معلم تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خود حضور معلم تھے، اللہ کے سارے رسول معلم تھے، اور تعلیم اتنا کٹھن کام ہے جو اللہ نے عام انسانوں سے نہیں بلکہ نبیوں اور رسولوں سے لیا، اور پھر اس رسول اور اس تعلیم کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ساتھ دعوت کا بھی اعزاز بخشا گیا، کیونکہ جب تک دونوں کو جمع نہیں کر دیا جاتا اس وقت جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس فریضے کو انجام دینا ممکن ہی نہیں۔ اس لحاظ سے اگر آپ یقیناً معلمین ہیں اور سارے یہاں لوگ وہی جمع ہیں تو آپ اس پر فخر کر سکتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے کتنے بڑے اعزاز کا مستحق سمجھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند حدود ہیں، چند قیود ہیں، جب تک ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا اس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس اعزاز کا مستحق اپنے آپ کو سمجھنا بڑی جسارت ہوگی۔ ان میں سے پہلی بات جو سب سے پہلی بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو معلم سمجھتے ہوئے یہ جانیں کہ تعلیم کہتے کسے اور دعوت کیا چیز ہوتی۔ تعلیم کے بے شمار تعریفیں کی گئی،
لیکن وہ تعلیم جس کو واقعتاً سکہ قسم کے اہل علم نے، چاہے وہ مشرق کے ہوں یا مغرب کے، ہمیشہ تعریف کے انداز میں تسلیم کیا ہے، اس کی تعریف صرف ایک ہے۔ میں یہاں لمبے بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ میرے پاس وقت بہت محدود ہے، ورنہ میں آپ کو نام بنام بتاتا کہ لوگوں نے اس کی کیا تعریفیں کی ہیں اور اس کی یہ صحیح تعریف کیوں ہے۔ تو سب سے صحیح تعریف میرے نزدیک یہ ہے کہ تعلیم اصل میں ایک ایسے پروسیس کا اور ایک ایسے طریقے کا نام ہے جس سے قوم کی روایات، قوم کے بنیادی عقائد، قطع نظر اس کے وہ صحیح ہو یا غلط، یہ بحث نہیں ہے کہ جو بھی قوم اپنی روایات رکھتی ہے، جو بھی قوم اپنے کچھ عقائد رکھتی ہے، جو بنیادی تصورات رکھتی ہے، جو بنیادی اقدار رکھتی ہے، ان کو اگلی نسل تک منتقل کرنا، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ یعنی تعلیم ایک تسلسل کا نام ہے جو پچھلی نسل کو اگلی نسل سے، اگلی نسل کو پچھلی نسل سے مربوط رکھتی ہے۔ یہ امتوں میں اور یہ قوموں میں افراد کے انقطاع اور نسلوں کے انقطاع کا نام نہیں ہے کہ اس کو تعلیم نہیں کہتے کہ آپ تعلیمی اداروں سے ایک ایسا سٹف نکالیں، ایسے لوگوں کو نکالیں پڑھا لکھا کر کہ پڑھنے والے ان پڑھوں کو نہ پہچانے، ان پڑھ لکھ کے جانے والوں کو نہ پہچانے، اگلی نسل پچھلی نسل پہ لعنت بھیجے اور پچھلی نسل اگلی نسل سے برات کا اظہار کرے۔ اس کو تعلیم نہیں کہتے۔ تعلیم کا بنیادی فنکشن یہ ہے کہ وہ قوم جیسی کچھ بھی روایات رکھتی، چاہے وہ ادنا ہے چاہے اعلیٰ، وہ جیسے کچھ ہے اپنی زندگی کے بارے میں بنیادی تصورات رکھتی، وہ جیسی بھی اس کی اقدار حیات ہے، وہ جس طرح کے عقائد کی مالک ہے، ان تمام چیزوں کو اگلی نسل تک بعین ہی منتقل کرنا اور پھر تربیت کے زور سے ان کو دل و دماغ میں اتار دینا، اس کا نام دعوت ہے۔ ان دونوں کاموں کو اکٹھا کریں تو ایسا کرنے والا معلم اور داعی کہلاتا ہے۔ یہی کام اللہ کے رسولوں نے کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پرانے فلاسفہ جن کو ہم ارسطو یا سقراط یا بقراط کے نام سے یا افلاطون کے نام سے جانتے ہیں، جن کا ہم سے اسلامی رشتہ نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انبیاء کی دعوت سے وہ بھی متاثر تھے، اس لیے آپ ان میں کم از کم یہ بنیادی بات ضرور دیکھیں گے کہ وہ اپنی قومی روایات کے امین تھے، اور انہی کو کبھی مشائین کے حوالے سے، کبھی اشراقین کے حوالے سے وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اسی کو وہ تعلیم نام دیتے تھے۔ اس کے سوا کو تعلیم کے کسی اور تصور سے واقف نہیں تھے۔ اس لیے پہلی بات ایک معلم کو جو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو مروجہ سلیبس ہیں، جو مروجہ نصاب ہیں، جو ان کے حوالے کیے گئے ہیں پڑھانا، یقیناً اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کرے گا، کہ اس میں پوری محنت کرے، اس میں کمانڈ حاصل کرے، اس کو پوری طرح وہ کہنے، سچ ثابت کرنے، بچوں کے دل و دماغ میں اتارنے پر قادر ہو کہ جو اس کو سلیبس دیے جاتے ہیں وہ ان کا حق ادا اس لیے کرے، اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ یقیناً اس کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ صرف اتنی بات تعلیم نہیں کہلائے گی تا وقت کہ اس علم کو، جس کو ہم سلیبس کہتے ہیں یا نصاب کہتے ہیں، اس علم کو جب تک وہ اپنی قومی روایات کے ساتھ، اپنے بنیادی اقدار کے ساتھ جوڑ کر دل و دماغ میں بچوں کے نہیں اتارتا تو حقیقت یہ ہے کہ وہ معلم کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ اندازہ فرمائیں کہ جو پہلی وحی ہے قرآن کریم کی، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ منصورے میں 2-3 دن پہلے بات کرتے ہوئے وہاں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہاں ہم ہمیشہ اقرا پہ اٹک جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس قوم کا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے لفظ سے نازل ہوئی ہے، جس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نوشت و خواص سے، پڑھنے لکھنے سے کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے دوسری قوموں میں خواندگی کا تناسب چاہے کتنا تھوڑا کیوں نہ ہو، ہمارے یہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں تناسب اعلیٰ سے اعلیٰ نہ ہوتا، کیونکہ ہم تو ایک شاندار روایت رکھتے ہیں، ایک اعلیٰ تاریخ رکھتے ہیں کہ حضور نے قیدیوں تک سے فرمایا تھا کہ 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو ہمارے یہاں تو ایک آدمی 10 آدمی لکھنے پڑھنا پیدا کرتا تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی 10 کو لکھائے پڑھائے گا، تناسب کہاں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن میں کہتا ہوں صرف اتنی بات نہیں ہے، اس وحی میں یقیناً خواندگی کے تناسب کو اٹھایا گیا، یقیناً علم کی اہمیت کو بتایا گیا، یقیناً ہمارا اس سے رشتہ واضح کیا گیا، لیکن اس سے واضح تر بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ علم تھا کسی نہ کسی حد تک، یا علم نہ کہیے معلومات تھی، دنیا رومن امپائر میں جی رہی تھی اور کئی عثمانیہ سلطنت کی وارث لوگ زندہ تھے، جگہ جگہ ان کی اپنی
تہذیب تھی، اس سے مذاہب موجود تھے، لیکن جو چیز دنیا سے ان کا رخصت ہو گئی تھی وہ چیز یہ تھی کہ علم تھا لیکن اس کا تعلق اس کے رب سے ٹوٹ گیا۔ یہاں اس آیت میں جو پہلی بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اقرا باسم ربک، کہ اللہ کے رسول ان کو وہ علم دیجیے اور اس علم کے راستے پہ ڈالتے ہیں کہ جو صرف علم نہ ہو بلکہ علم سے جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے اس کے رب سے اور ان کے خدا سے، اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے ہے سب معلم کی ذمہ داری۔ حضور دنیا میں اس لیے تشریف لائے کیونکہ اصل چاہے وہ قوم کتنی بھی بگڑ جائے اس کی اصل بات جو باقی رہنی چاہیے، اور اگر وہ بھوک گئی ہے تو اس کا احیاء ہونا چاہیے، وہ یہ ہے اس کا رشتہ اپنے رب سے ہے۔ اگر وہ مخلوق ہے تو خالق سے نہیں کر سکتا، اگر وہ مرغوب ہے تو رب سے نہیں کر سکتا، اگر وہ مرزوق ہے تو رازق سے نہیں کر سکتا، اگر وہ زندہ ہے تو محیی سے آپ کا تعلق توڑ نہیں سکتی۔ یہ ایک روایت ہے انسانیت کی، بلکہ ہر مخلوق کی، اس کو زندہ کرنے کی اللہ کے رسول آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو علم کا حوالہ کیا گیا اس میں کہا کہ تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ اس علم کے رشتے کو اپنے خالق سے جوڑو۔ دنیا میں سب سے بڑی گمراہی اس لیے آئی کہ علم رہا لیکن منقطع اور اصل ہو کر، علم رہا لاوارث بن کر، اس کا جو اصل وارث تھا اس کا خدا، اس سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے علم معلومات کا نام بن گیا، اس میں تربیت ختم ہو گئی، اس میں اقدار حیات اپنی موت آپ مر گئے، اس میں معیارات ختم ہوتے چلے گئے، اس میں انسانیت نکلتی چلی گئی، صرف علم معلومات کا نام ہو کے رہ گیا۔ اس لیے حضور نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ علم کا رشتہ اس کی ان کے پیدا کرنے والے سے جوڑا۔ اس لیے پہلی بات تو معلم کو یہ سمجھنی چاہیے، اور دوسری بات معلم کو داعی بننے سے پہلے یا معلم بننے سے پہلے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے جو سمجھنے کی ہے وہ میں اپنا ایک ذاتی خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ اس کی تعریف فرمائیں گے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے معاشرہ صاحب اہل علم و فضل لوگ ہیں کہ آپ بتائیے کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یا اس دور کا امت مسلمہ کا کم از کم سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو میں امت مسلمہ کے حوالے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دینی زندگی تضادات کا شکار ہو گئی ہے۔ گھر میں بچہ اپنی ماں کو صبح اٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دینی گرانوں اور قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اپنی ماں کو اپنی بڑی بہن کو نقاب میں یا کم از کم دوپٹے میں سمٹا ہوا اور چھپا ہوا دیکھ کے گھر سے نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ کو مکتب میں جاتا ہے، وہ میرے بڑے بھائیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کے مکتب میں نماز پڑھو۔